جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ جس کی نماز صحیح نکل آئے گی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کے باقی اعمال میں بھی خسارہ ہوگا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ تم اپنے فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، ہم اس طرح ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شان ہے نا، اللہ کے دربار کی اپنی شان ہے۔ دنیا کے اندر چھوٹے سے بھی کوئی عہدے والا ہوتا ہے یا بادشاہ ہوتا ہے نا، تو اس کے دربار کے اندر پیش ہونے کے آداب ہوتے ہیں۔ پہلے ان کے سیکرٹری وغیرہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر ان سے ملنا ہے تو آپ کی گفتگو کا انداز یہ ہونا چاہیے، پھر آپ جا کر ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے فرائض پورے کرنے کے بعد رات کو عشاء پڑھ کر گھر میں چلے جاتے تھے۔ پھر جب لوگ سو جاتے تھے تو امام صاحب ایک قیمتی لباس پہنتے تھے جس کی قیمت اس زمانے کے اندر تقریباً 2000 درہم ہوا کرتے تھے۔ امام صاحب خود کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین تھے، تاجر تھے۔ 2000 درہم کا معنی ہے 2000 چاندی کے سکے۔ آج کے حساب سے یہ قیمت کئی لاکھ روپے کے اندر بنتی ہے۔ کئی لاکھ روپے کا سوٹ پہنتے تھے اور خوب خوشبو لگاتے ہیں، اور پھر جا کر مسجد کے اندر یا جہاں ہوتے اچھا لباس زیب تن کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ اتنا مہنگا لباس پہن کر کیوں جاتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، کہنے والے نے کہا کہ ایسا لباس تو شادی وغیرہ میں پہنا جاتا ہے، تقریبوں کے اندر پہنا جاتا ہے، اور آپ نماز کے لیے پہن کر جاتے ہیں۔ فرمایا ان شادیوں سے، ان تقریبوں سے، ان بادشاہوں سے، عمراء سے، سب سے بڑے دربار کے سامنے میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہوں، اس لیے میں یہ لباس زیب تن کر کے جاتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم مسجد کے اندر جاؤ نا، خوب بن سنور کر جاؤ، بہترین لباس پہن کر جاؤ۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مسجد کے اندر آتے تو آپ کا جسم کپ کپا رہا ہوتا تھا۔ پوچھا گیا کہ آپ اسد اللہ، آپ شیر خدا ہیں، جنتی عورتوں کی جو سردار ہے ان کے آپ گھر والے، جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں ان کے آپ والد ہیں، اتنی نسبتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ اتنے کپ کپاتے کیوں ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے جسم کے اوپر ہیبت اور کب کب اس لیے طاری ہو جاتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا کیا حال ہے کہ ہم سے 5 وقت کی نماز پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے سب سے بڑا حکم جو ہے نا، یہ نماز کا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو نماز کا چھوڑ دینا یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے نماز چھوڑ دی نا،
وہ ایسے ہے فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس نے اپنے گھر کو بھی ختم کر دیا اور اپنے مال کو بھی ختم کر دیا۔ نماز کے اندر رمضان المبارک کے بعد بہت زیادہ سستی ہو جاتی، تو جیسے رمضان المبارک کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، نوافل تھی ساتھ میں، تو کم سے کم اب 5 وقت نماز کا اہتمام کریں۔ آپ کے گھر کے قریب جو مسجد پڑتی ہے 5 ٹائم جا کر وہاں پر نماز پڑھیں۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کو ہم ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی بڑی تلاوت کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک ختم ہوتے ہی قرآن کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو اگلے رمضان المبارک کے اندر کھولا جاتا ہے۔ اگر قرآن گھر کے اندر بند پڑا رہتا ہے، قرآن کو نہیں کھول